بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگوں کی یہ درخواست تھی کہ حکیم صاحب، موٹاپا اب بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے، تو موٹاپا دور کرنے کے لیے کوئی آسان سا طریقہ بتائیے۔ تو ان کی درخواست پر میری بھی توجہ ادھر بڑھی، اور واقعتاً یہ ایک ایسی چیز ہے جو عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ اس سے بہت پریشان ہیں اور بہت علاج بھی کرتے ہیں، لیکن پورے طور پر فائدہ نہیں ملتا۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں یہ کہنا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات سمجھ لیں کہ موٹاپا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک موٹاپا تو قدرتی ہوتا ہے، نیچرل، اس میں کسی بھی علاج کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا موٹاپا زیادہ کیلوریز کھانے اور ان کے ہضم نہ ہونے کی وجہ سے گیس کے بننے، اور پھر آگے گیس سے جو ریلیٹڈ امراض ہیں ان کے پیدا ہونے، اور آگے انہی کیلوریز کے جمع ہو کر اسٹور میں جمع ہو کر سڑنے کی وجہ سے کولیسٹرول، LDL اور VDL، جو دونوں خراب قسم کے کولیسٹرول ہیں، ان کے بننے سے وہ موٹاپا پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ موٹاپا ہے جو ڈاکٹری اور دینی دونوں اعتبار سے ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ تو موٹاپے کے علاج کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ میرا موٹاپا کون سا ہے۔ دوسرے قسم کے موٹاپے کی کچھ علامات ہیں: گیس پیدا ہونا، جس کی وجہ سے دل میں درد، سینے میں درد، سر میں درد، گلے میں جلن، کھٹی ڈکاروں کا زیادہ ہو جانا، اور کولیسٹرول کے بڑھ جانے کی وجہ سے گھٹنوں کا درد، کمر کا درد، کمزوری، تھکاوٹ، اور ذرا سی محنت پر سانس کا پھول جانا وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے۔ موٹاپا اور اس سے متعلق جو میں نے بیماریاں بتائی ہیں، ان کو ختم کرنے کا سب سے مضبوط اور کارگر علاج یہ ہے کہ ایک بار کھانے کے بعد دوسرا کھانا کم سے کم 10-12 گھنٹے کے بعد کھایا جائے، اور بیچ میں کوئی بھی چیز نہ کھائی جائے، اور وہ کھانا بھی جب کھایا جائے تو بھر پیٹ نہیں، بلکہ تھوڑی بھوک رہ جانے پر اس کو چھوڑ دیا جائے، اور خوب چبا چبا کر کھایا جائے، کیونکہ دیر تک بھوکا رہنے کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ جو اسٹور میں کیلوریز پڑی پڑی سڑ رہی ہیں، ان کو پھر وہ بھوکا جسم وہاں سے باہر نکال کر انرجی لینا شروع کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے وہ اسٹور میں جمی ہوئی اور سڑنے والی کیلوریز ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور موٹاپا خود بخود آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ پانی بھی جب بھی پیا جائے تو چوس چوس کر پیا جائے، جیسے گرم پانی پیتے ہیں، گرم چائے پیتے ہیں، اور کھانے سے 1 گھنٹے پہلے پانی پیا جائے، اور کھانے کے 1.5 گھنٹے کے بعد تک پانی نہ پیا جائے۔ بیچ میں اگر کھانا پانی پینا ہو تو اس کا بھی صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر 2 چیزیں کھا رہے ہیں، روٹی اور چاول، تو روٹی کھانے کے بعد اور چاول شروع کرنے سے پہلے 2-3 گھونٹ پانی پیا جا سکتا ہے۔
پانی کھلے برتن میں پینا چاہیے، مٹی کا برتن ہو تو بہت اچھا ہے۔ اور اچھا تو یہ ہوگا کہ کھانا کھائے ہی نہ، بھوکا رہنے کی بات سوچ لے کہ ہم کو بھوکا رہنا ہے، اور جب بھوک بالکل برداشت کے باہر ہونے لگے تو اس وقت سلاد کھا لے، پھر بھوک برداشت کرے، پھر برداشت نہ ہو تو سوپ پی لے، پھر برداشت نہ ہو پھل کھا لے، پھر اسی طریقے سے گڑ کھا لے، تل کے لڈو کھا لے اگر نومبر سے مارچ کے بیچ کے دن ہیں، مونگ پھلی کی پٹی یا مونگ پھلی گڑ کے ساتھ کھا لے، اور اس کو زیادہ بھی کھا سکتا ہے۔ اسی طرح اخروٹ، بادام اور کاجو اور کھجور کھا لے، مگر اخروٹ، بادام اور کاجو 5 گرام سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے، اور کھجور 50 گرام تک کھا سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اناج میں ان چیزوں کو زیادہ استعمال کرے جن میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جیسے چھلکے والی دالیں، جو، باجرہ، چقندر، ہری سبزیاں، اور کاربوہائیڈریٹ والی چیزوں سے یعنی گیہوں سے، چاول سے بہت زیادہ پرہیز کرے۔ اسی طریقے سے بیکری والے سامان سے پورے طور پر اپنے کو دور رکھے، فاسٹ فوڈ اور نوڈلز وغیرہ بالکل نہ کھائے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ کرے کہ صبح آملہ 6 گرام، چھوٹی ہڑ 2 گرام، اور بہیڑا 4 گرام کا پاؤڈر جو پہلے سے زیادہ مقدار میں بنا کے رکھ لے، اس کو صبح خالی پیٹ گڑ کے ساتھ کھائے۔ نمک میں نمک پتھر والا استعمال کرے، لاہوری نمک، کالا نمک، اور شکر بالکل چھوڑ کر دیسی گڑ یا دیسی مصری کا استعمال کرے۔ اور بھوک لگنے پر اگر صبح کا وقت ہے تو جوس پی لے، دوپہر کا وقت ہو تو مٹھا پی لے، رات کا وقت ہو تو دودھ پی لے۔ اسی طریقے سے ایک عمل یہ کرے کہ 3 عدد لہسن کو صبح ناشتے کے ساتھ اور رات کے کھانے کے ساتھ چبا کر کھا لے، تو اس سے بھی موٹاپا اور کولیسٹرول جلدی سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گڑ کو دہی میں ملا کر کھانا بھی موٹے لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ دیسی لوکی کا جوس پینا بہت مفید ہے۔ آلو سے، گوبھی سے، مسور کی دال سے، چنے کی دال سے اور اناج سے، جس میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے، ان سے بالکل پرہیز کرے۔ بہت بھوک لگنے پر کچھ ٹکڑے روٹی کے کھا سکتا ہے۔ گوشت ہر قسم کا کھا سکتا ہے مگر کم مقدار میں، اور تیل، گھی، مکھن میں پکا ہوا کھانا یا اوپر سے اس کو ڈال کے کھانا بالکل چھوڑ دے۔ اسی طرح انڈا کم ابلا ہوا 24 گھنٹے میں صرف 1 عدد کھا سکتا ہے۔ ہری سبزیوں کو اور پیاز کو سلاد کے طور پر بھی کھایا جا سکتا ہے، ابال کر بھی کھا سکتے ہیں، مسالے بھی کچے اس میں ڈال سکتے ہیں۔ لال مرچ اور ہری مرچ بہت ہی کم کر دے۔ اسی طرح فریج کا ٹھنڈا پانی بالکل نہ پیے، بہتر ہوگا کہ گنگنا پانی پیے۔ فریج میں رکھی ہوئی چیزوں کو فوراً نکال کے استعمال نہ کرے، بلکہ 50 منٹ 1 گھنٹہ باہر رکھنے کے بعد پھر استعمال کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ فریج میں رکھا ہوا سامان نکال کر اس کو دوبارہ گرم نہ کرے۔ اگر پتھری نہ بنی ہو تو 1 گیہوں کے دانے کے برابر چونا کھانے سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ کھانے میں ملا کے کھا لے، دودھ میں ملا کے کھا لے، سوپ میں ملا کے کھا لے، جوس میں ملا کے کھا لے۔ اور اگر پتھری ہو تو پھر اس کی جگہ پر اس کا الٹرنیٹ یہ ہے کہ رات میں 1 چمچ میتھی کو گرم پانی میں بھگو کر رکھ دے، اور صبح جب وہ پھول جائے تو نہار منہ پہلے میتھی چبا چبا کر کھائے، اور پھر اوپر سے گھوٹ گھوٹ کر کے پانی پی لے۔ صبح شام ارجن کی چھال کے پاؤڈر کا 1 چمچ اس کا کاڑھا بنا کر ضرور پیے، خاص طور سے سردیوں کے دنوں میں۔ اسی طریقے سے اجوائن، سونٹ اور زیرہ اور سونف ہم وزن
کا چورن بنا کے رکھ لے، اس میں تھوڑا کالا نمک ملا دے، جب بھی کوئی چیز کھائے تو ایک چٹکی اس کو لے لے۔ اور ان سب کے ساتھ صبح 1 گھنٹے پیدل ضرور چلے، یا پہلے جتنا آسانی سے چل سکتے ہوں چلنا شروع کر دیں، اور اس کو 1 گھنٹے تک دھیمے دھیمے کر کے پہنچا دیں۔ پھر جب اس کی طاقت پیدا ہو جائے تو دوڑنا بھی شروع کریں۔ اسی طرح جتنا وزنی کام کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، اور دھیمے دھیمے زیادہ وزن اٹھانا شروع کریں۔ چھلکے کے ساتھ بھنا ہوا چنا یا ابلا چنا چھلکے کے ساتھ کھانا بھی مفید ہے بھوک لگنے پر۔ اور اسی طریقے سے آم، کیلا، چیکو اور انگور اور امرود بالکل نہ کھائیں۔ سبزی، سلاد، گڑ، تل جتنا چاہیں کھائیں، بس بھوک لگنے پہ کھائیں، تھوڑی بھوک لگنے باقی رہے اس کو چھوڑ دیں۔ کیونکہ ایک بات تو بالکل طے ہے کہ بھوک بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک جھوٹی بھوک، ایک سچی بھوک، جو ہے صادق، جو ہے کاذب۔ جیسے صبح ہوتی ہے، ایک صبح صادق سے پہلے صبح کاذب ہوتی ہے، جھوٹی صبح۔ تو اس میں ایک بات کا بہت خیال کریں کہ یہ چیزیں بھی کھائیں تو اس میں خیال کریں کہ جب خوب بھوک لگ جائے، اندر سے اشتہا ہو، تب کھائیں، اور تھوڑی بھوک رہنے پر اس کو چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ 1 مہینے میں کم سے کم 10 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ آپ اس کو استعمال کریں، انرجی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ساری چیزیں آپ لے رہے ہیں، سوپ لے رہے ہیں، جوس لے رہے ہیں، سلاد لے رہے ہیں، ساری سبزیاں لے رہے ہیں ابلی ہوئی یا سلاد میں ڈال کے لے رہے ہیں، تو انشاءاللہ کمزوری بالکل محسوس نہیں ہوگی، طاقت پہلے زیادہ محسوس ہوگی، کام کرنے کا دل چاہے گا، نیند زیادہ اگر آتی ہے تو کم آئے گی، چستی پھرتی رہے گی، اور نیچرل طریقے سے آپ کا موٹاپا کم ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ کئی مرتبہ ویڈیوز کو سننا پڑے گا، سن کر لکھیں، یاد کریں، اس پر عمل کریں، اور اس کو آگے شیئر کریں، کیونکہ موٹاپا عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کو عام بھی کریں تاکہ ہر ایک تک پہنچے، اور جو لوگ پان یا گٹکا مسالہ کھاتے ہیں ان سے ہماری درخواست یہ ہے، یا پھر وہ سگریٹ زیادہ پیتے ہیں، تو ایک بات تو یہ کہ اس کو کم کریں، چھوڑ دیں تو بہتر ہے، نہیں چھوٹ رہی تو کم کریں۔ اور اس کے ساتھ یہ کریں کہ جب گٹکا کھائیں یا سگریٹ پئیں یا پان کھائیں تو لگاتار نہ کھائیں، بلکہ ایک گٹکا، پان یا سگریٹ پینے کے بعد پھر گھوٹ گھوٹ کر کے تھوڑا پانی پئیں، تاکہ منہ کی رال زیادہ سے زیادہ اندر جائے، اور وہ اندر کی جو یعنی اس میں جو چیزیں خراب قسم کی جمع ہو گئی ہیں اس کو کاٹنے میں مددگار بنے۔ لعاب کی بہت بڑی اہمیت ہے، تو اس کا خیال کریں۔ جو خاص طور سے گٹکا کھاتے ہیں یا نہیں بھی کھاتے ہیں تو وہ پانی کو چوس کر اس لیے پئیں تاکہ وہ رال اندر جائے، اور ایسے بھی منہ چلا سکتے ہیں جیسے جانور پاگل کرتے ہیں، ایسے کر کے تو اس سے رال بنے گی اور بن کے اندر جائے گی۔ تو گٹکے والوں سے درخواست ہے، سگریٹ والوں سے، کہ وہ چھوڑ دیں، نہیں چھوٹ رہی تو کم کریں، اور یہ ضرور کریں کہ ایک بار کھانے کے بعد 10، 12، 15 منٹ کا گیپ کریں، اور اس میں رال خوب چوس کر اندر کر لیں، کیونکہ گٹکے سے ایک رال بنتی ہے، وہ ہم باہر تھوک دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ رال سب باہر ہو جاتی ہے، تو اس سے نقصانات ہوتے ہیں، اس لیے اس کی تلافی اس صورت میں کی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔